اس کو اس سے جان چھڑوا دی ہے، لیکن پھر بھی انہیں کبھی کبھی جوش آ جاتا ہے تو وہ مولا کائنات کی دشمنی میں وہ بیعت کا افسانہ گھڑ لیتے ہیں کہ دیکھیے ان کی کتاب میں یہ ہے. وہ کبھی نہج البلاغہ کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی اور کتاب کو اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ جو افسانہ بیعت کے حوالے سے بات ہم تو ختم کر چکے تھے، مگر شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو میں پھر ثابت کر دوں کہ وہ کتنی غلط بیانی کر کے اپنی آخرت ماہ رمضان المبارک میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر، باطل کو حق کا لباس پہنا کر. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کہتے تھے کہ جی مولا کائنات نے بیعت کر لی، پھر کہتے تھے نہیں بیعت نہیں کی. 6 مہینے کے بعد جب سیدہ فوت ہو گئی، ان کی شہادت ہو گئی، وہ فوت ہونا کہتے ہیں، جب ان کی شہادت ہو گئی، انتقال فرما گئی، تو اس کے بعد مولا کائنات نے ان کی بیعت کی. اب جو دوسری بات ہے میں کہتا ہوں اب وہ اس سے بھی پلٹ گئے ہیں، چونکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی. اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس سے بات نہیں بنتی، اب پھر پلٹ آئے، کہتے نہیں اسی دن بیعت ہوئی تھی. اب ان کا یہ اصرار ہے تو میں اپنے اولي الامر کی بحث کے ضمن میں یہاں یہ بات جواب دیتا چلوں. آج میں ذرا چاہتا ہوں کہ کتابوں کے حوالے پیش کروں. ایک حوالہ دوں گا جس میں اس بیعت کا افسانہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا اسی دن ہوئی. کم از کم آج کے بعد وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ اسی دن ہوئی. اسی دن کا تذکرہ میرے خیال میں اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور میں آج یہ کتاب کو، ان کی اپنی کتاب جو اللہ کی کتاب کے بعد ان کے ہاں سب سے بڑی کتاب ہے، صحیح بخاری شریف. یہ دیکھیے صحیح بخاری جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ بن برزبہ البخاری الجعفی، یہ ہے ان کی وہ کتاب کہ جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے. اس کی یہ 1981 میں دارالفکر نے شائع کی. اس کے صفحہ نمبر 83 پر جو میں اب پیش کرنے لگا ہوں، یہ وہ روایت ہے کہ جس کے بعد دشمن علی کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ مولا کائنات نے اسی دن بیعت کر لی تھی. کم از کم ان کا یہ دعویٰ تو میں آج ختم کر دوں کہ یہ روز روز کی بحث ہی ختم ہو جائے کہ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں اسی دن ہی کی، اسی دن ہی کی. ان کے اپنے یا آج کے بعد صحیح کو، بخاری کو صحیح نہ کہا کریں، یا صحیح کہتے ہیں تو اس کی بات مانیں. دیکھیے یہ، یا پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مولا کائنات نے اسی دن بیعت کی تھی. میں کہتا ہوں آپ کی کتاب نے کیا لکھا ہے، آئیے ذرا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے یہ ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری اس کے صفحہ نمبر، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 پر. اب یہاں انہوں نے، معذرت چاہتا ہوں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83 پر یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوا ہے انہوں نے، میں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آل سے اتنا گھبراتے ہیں کہ یہاں پر ہر جگہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں. پتہ نہیں پیغمبر کی اس حدیث کو لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، کہ میرے اوپر دم کٹی صلوات نہ پڑھو. پوچھا گیا وہ کون سی، تو فرمایا جب تم مجھ پر صلوات پڑھو اور میری آل کا ذکر نہ کرو. اب یہ دیکھیں یہ دم کٹی صلوات لکھی ہوئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ. سیدہ سلام اللہ علیہ نے کسی کو بھیجا
جناب ابو بکر کے پاس اور ان سے اپنے میراث جو حضور کی طرف سے انہیں حاصل تھا، مما افا اللہ علیہ بالمدینۃ وفدک وما باقی من خمس خیبر، جو مال فے مدینہ سے بچ چکا تھا، جو فدق تھا، اور جو خیبر کا خمس بچا ہوا تھا۔ تین چیزوں سے بی بی نے، فدق تو مشہور ہے نا، لیکن یہاں پر روایت میں ہے تین چیزوں سے بی بی نے اپنا حق کے میراث طلب کیا۔ وہ سیدہ کہ جن کے لیے رسول کائنات کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے جھٹلائے گویا اس نے مجھے جھٹلایا۔ اب یہاں پر یہ جو اسے غضبناک کرے اس نے گویا مجھے غضبناک کیا۔ اب یہاں بڑی واضح سی بات ہے کہ یہاں غضبناک کس نے کیا وہ ابھی آ جاتا ہے۔ فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ، یہ ابو بکر صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قال لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے یا وارث نہیں بنا جاتے، یا لا نورث بھی ہے بعض کتابوں میں۔ ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، اسی مال میں سے آل محمد بھی کھائیں گے۔ وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالھا، معافی چاہتا ہوں چونکہ یہ کتاب میں وال ہی نہیں ہے، اس لیے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں، کہیں سننے والے دوسرے حضرات یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی اضافہ کر دیا ہے۔ میں تو یہاں وہی پڑھوں گا جو ان کا عقیدہ ہے کہ آل کا تذکرہ نہیں کرنا پیغمبر کے ساتھ صلوات میں صلی اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم کے صدقے کو کسی دوسری چیز میں تبدیل نہیں کروں گا۔ انحالہ التی کان علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے میں جس طرح تھا میں ویسے رکھوں گا۔ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے عمل کیا میں اسی طرح سے کروں گا۔ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، جناب ابو بکر صاحب نے سب کچھ انکار کر دیا کہ میں فاطمہ کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ تکذیب کا پہلا مرحلہ ہے کہ سیدہ کی تکذیب ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میرا میراث ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیتا ہوں، اسے ہی جھٹلانا کہتے ہیں، اسے ہی ایذاء کہتے ہیں۔ فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، بی بی ناراض ہو گئی اور ابو بکر کو چھوڑ کر چلی آئیں اور ان سے کلام نہ کیا، حتی توفیت، جب تک ان کی وفات نہ ہو گئی، زندگی بھر ان سے گفتگو نہ کی، بات نہ کی، کلام نہ کیا۔ وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 اشہر، یہ ذرا سن لیجئے، جو کہتے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیعت اسی دن ہوئی تھی، یہ ذرا اس کو سن لیجئے، آگے اگلی عبارت آپ کا جواب ہو جائے گا کہ پھر کبھی میرے خیال میں بھول کر بھی آپ کو یہ نہ کہنا پڑے گا، اپنی صحیح کتاب کی لاج رکھنے کے لیے ہی صحیح، کبھی نہیں کہیں گے آپ کے مولا کائنات نے ابو بکر صاحب کی اسی دن بیعت کر لی تھی، کبھی نہیں کہیں گے آپ، یا اس کو جھٹلائیں یہ کتاب صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ اپنے اس موقف میں کچھ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، توبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، انسان